Assalamu alaikum everyone. This is Zile Huma, your English instructor from tutoria.pk. I hope you all are doing great. I welcome you all in this video lecture where I'm going to discuss the summary of the chapter number 8, which is the Gulistan of Saadi. Basically, this chapter includes 3 different stories taken from the book of Gulistan Saadi written by Sheikh Saadi. First of all, in this chapter, the introduction of Sheikh Saadi along with different scholars' remarks about Gulistan Saadi was given. یعنی کہ سب سے پہلے شیخ سعدی کے بارے میں تھوڑا سا بتایا گیا اور اس کے بارے میں گلستان سعدی کے بارے میں بتایا گیا. اور ہمیں سب سے پہلے یہ بتایا جاتا ہے کہ شیخ سعدی ایک بہت ہی بڑے سٹوری ٹیلر تھے, بہت اچھی اچھی کہانیاں وہ بتاتے تھے. اینڈ ہز ورک واز کنسیڈرڈ یونیورسل, کیونکہ وہ ایسی چیزوں کی بات کرتے ہیں جو کہ آنے والے تمام وقتوں کے لیے درست ثابت ہوتا ہے. ایمرسن ان کی کتاب گلستان سعدی کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ گلستان سعدی ان مورل لاز کی بات کرتا ہے جو کہ بائبل میں بھی پائی جاتی ہیں. یعنی کہ یہاں اس جگہ پہ آ کے ان کی کتابوں کی مشابت ہے کس سے, بائبل مقدس سے. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اسی وجہ سے گلستان سعدی کو بہت ساری زبان ان کے لیٹن اور انگلش میں ٹرانسلیٹ کیا گیا ہے. پھر اس کے بعد آرنلڈ بھی یہ کہتے ہیں گلستان سعدی کے بارے میں کہ گلستان سعدی کو پڑھتے ہوئے بالکل ویسا ہی مزہ آتا ہے جیسا کہ ہمیں کباب, کڑی اور یہ مزے مزے کی چیزیں کھاتے ہوئے آتا ہے. اب اس کے بعد یہاں پہ فرسٹ سٹوری سٹارٹ ہوتی ہے. Basically, first story is about a king and his Persian slave. One day, the king along with his Persian slave and some other people sailed on a boat. Later on, that boat was hit on by a storm. People were scared. But the slave on that boat, he started to scream because he had never been to sea before. اس کے سے وہ بہت زیادہ ڈر جاتا ہے, لیکن کافی فس کریٹ کرنے لگتا ہے. لوگ اس کو شفقت سے سمجھاتے ہیں لیکن وہ نہیں سمجھتا. پھر وہاں پہ ایک حوالدار موجود ہوتا ہے. وہ بادشاہ سے کہتا ہے کہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس کو خاموش کر سکتا ہوں. اور اجازت لینے کے بعد وہ آرڈر دیتا ہے کہ اس کو سمندر میں پھینکو. اور جب اس کو سمندر میں گرا دیا جاتا ہے, تھوڑی دیر بعد جب وہ ڈوبنے ہی والا ہوتا ہے تو اس کو واپس سمندر سے نکال دیا جاتا ہے. اب جو ہی اس کو کشتی پہ رکھا جاتا ہے وہ ایک دم سے خاموش ہو جاتا ہے. تو بادشاہ حیران ہو جاتے کہ آخر اس میں کیا مصلحت تھی, جس پہ وہ حوالدار اس کو یہ بات بتاتا ہے کہ جب تک اس نے ڈوبنے کا اصل میں یعنی کہ اس خطرے کا اصل میں اس نے سامنا نہیں کیا تھا, اس کو اس کشتی کی حفاظت کا نہیں پتہ تھا. یعنی کہ اسٹوری کا مقصد یہ ہے کہ جب تک ہمیں کوئی صحیح مصیبت نہیں ملتی تو ہمیں اپنی نارمل زندگی کی جو آسائشیں اور جو ہمیں سیفٹی ہے ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہوتا. جب ہم کسی خطرے سے ہماری ملاقات ہوتی ہے تو تبھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو زندگی ہم گزاریں وہ اس سے زیادہ بہتر ہے. اور یہاں پہ یہ سٹوری ختم ہو جاتی ہے. Now let's move on to the second story. So basically second story is about a king who was famous for his justice and his name was Noshirwan. اب ہوتا یہ ہے کہ اس کے لیے ایک دفعہ ایک ڈیر کو روسٹ کیا جا رہا ہوتا ہے, لیکن ان کے پاس ایک چھوٹی سی چیز کی کمی ہوتی ہے اور وہ نمک ہوتا ہے. اب ان کو آرڈر دیا جاتا ہے, ایک بچے کو آرڈر دیا جاتا ہے کہ وہ پاس والے گاؤں سے نمک لے کر آئے. اور جب وہ نمک لاتا ہے, the first question which the king asked was کہ کیا تم نے اس کے لیے پے کیا بھی ہے یا ایسے مفت میں لے آئے ہو. لیکن وہ لڑکا کہتا ہے کہ نہیں, اس نے پے نہیں کیا. اب بادشاہ اس کو کہتا ہے کہ فوراً جاؤ اس کا پے کرو, بے شک ایک چھوٹے سا چٹکی کے برابر ہی کیوں نہ اس کا پے کرو. اور بادشاہ سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ یہ تو ایک چٹکی بھر نمک ہے, ہر اس کا پے کرنے کی کیا ضرورت ہے. یعنی کہ آپ تو بادشاہ ہیں تو یہ معمولی سی چیز تو لوگ آپ کو دے سکتے ہیں, کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے ان لوگوں کا. لیکن بادشاہ اس کو کہتا ہے کہ ظلم کی بنیاد ہمیشہ چھوٹے کام سے ہی رکھی جاتی ہے. اصل میں وہ یہ بات اس لیے بھی کہہ رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ بادشاہ ہوتا ہے, اس کو پتا ہوتا ہے کہ جو وہ کام کرے گا لوگ اس کو فالو کریں گے. اسی لیے وہ اسی پوائنٹ کو پروو کرنے کے لیے کہتا ہے کہ اگر میں کسی جگہ سے سیب اکھاڑوں گا تو میری فوج تو پورے کے پورے درخت اکھاڑ دے گی. اگر میں کہیں سے 5 انڈے لوں گا تو میری فوج تو لوگوں کی مرغیاں جو ہیں ان کو فرائی کرنے لگ جائے گی, ان کو روسٹ کرنے لگ جائے گی. یعنی کہ میں جس طرح سے کام کروں گا لوگ اس کو بڑھا چڑھا کے کام کریں گے, اور اگر میں ظلم کروں گا تو لوگ اس کو بڑھا چڑھا کے پھر پھیلائیں گے. تو یعنی کہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ظلم جو ہے ہمیں نہیں کرنا چاہیے, چاہے وہ بڑے لیول کا ہو یا پھر چھوٹے لیول کا ہو. اور یہاں پہ یہ سٹوری ختم ہو جاتی ہے. Now let's move on to the third story which is given in this chapter. So this story again revolves around a king who was quite sick and he was suffering from a disease which was considered uncured. His physician said that his disease cannot be cured, but they suggested that a bile can cure his disease. لیکن اس بائل میں کچھ خاص خصوصیات ہونی چاہیے. اب ڈھونڈنے پر انہیں کسان کا ایک بیٹا ملتا ہے جس کا وہی بائل ہوتا ہے جس کے اندر وہ خاص خوبیاں ہوتی ہیں جو طبیبوں نے بتائی ہوتی ہیں. اور اس لڑکے کو کچھ پیسے کے عوض خرید لیا جاتا ہے اور اس کی قربانی کا دن آتا ہے. اور وہ جب اس کی قربانی کرنے ہی والا ہوتا ہے جلاد, تو وہ آسمان کی طرف دیکھتا ہے اور مسکراتا ہے. بادشاہ بڑا حیران ہو جاتا ہے کہ بھئی اس کو تو قتل کیا جانے والا ہے اور یہ اس وقت میں مسکرا کیوں رہا ہے. جس پہ وہ اس کو ایک بہت ہی اچھا جواب دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ایک لڑکا اپنے ماں باپ کی طرف شفقت کی امید سے دیکھتا ہے.
لیکن میرے ماں باپ نے مجھے دنیا کے کچرے کے لیے بیچ دیا. اور پھر وہ لڑکا انصاف مانگنے کے لیے قاضی کے پاس جاتا ہے, لیکن میرے معاملے میں قاضی نے یہ حکم جاری کر دیا کہ آپ اس کو قتل کر سکتے ہیں, بڑی بات نہیں ہے. پھر وہ کہتا ہے کہ میرے بادشاہ کو یہ لگتا ہے کہ میرا قتل کر کے وہ ٹھیک ہو جائے گا. اب یہ ساری باتیں سننے کے بعد کنگ واز کوائٹ ڈسٹربڈ, اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں, رحم آ جاتا ہے, اور پھر وہ لڑکے کے ماتھے پہ بوسہ دیتا ہے اور اس کو بخش دیتا ہے, اس کو بہت ساری دولت بھی دیتا ہے. وہ یہ بات کہتا ہے کہ اس بچے کا قتل کرنے سے بہتر تو یہ ہے کہ میں ہی مر جاؤں, اور اس کو بخشنے کے 1 ہفتے بعد ہی وہ خود ٹھیک ہو جاتا ہے. تو اس سٹوری کے تھرو شیخ سعدی جو ہمیں میسج دینا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جب ہم دوسروں پہ رحم کھاتے ہیں اور اپنی ضروریات کے لیے دوسروں کا نقصان نہیں کرتے, ان کی قربانی نہیں دیتے, تو خدا بھی ہمارے لیے کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکالتا ہے, جو کہ ہمیں سٹوری میں نظر آ جاتا ہے. کیونکہ وہ بادشاہ خود بہت ٹھیک ہو گیا, حالانکہ اس کی بیماری کے لیے کہا گیا کہ اس کا کوئی علاج نہیں, یہ ایک لا علاج بیماری ہے, اور یہ سٹوری یہی ختم ہو جاتی ہے. So we are done with all the stories from chapter number 8. I hope you understood this very well. We will discuss some other chapter in some other video inshallah. This is Zile Huma, your English instructor from tutorial.pk. Allah Hafiz.